ویلکم بیک ناظرین، پروگرام باران رحمت میں میں آپ کا میزبان شکیل جاذب۔ آج کے پروگرام کا موضوع توبہ اور استغفار ہے، اور ہمارے ساتھ نہایت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب تشریف فرما ہے۔ پروفیسر صاحب، گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ گھڑیاں استغفار کی گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ رحمت کے اور نجات کے لیے مخصوص مہینہ ہے۔ ویسے تو انسان جب بھی اپنے خلوص دل سے اور اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی شان اتنی بے پایاں ہے کہ وہ بخوشی اسے قبول کرتی، بلکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کا اندازہ شاید نہیں کیا جا سکتا کہ جب اس کا عبد اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو جیسے کسی ایسے شخص کو خوشی ہوتی ہے جس کا سامان کھو گیا ہو اور اسے وہ سامان دوبارہ ملنے کی خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں صرف یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انسان جب توبہ کے عمل سے گزر جاتا ہے تو وہ کتنا اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور کتنا اس کے دل سے جو ایک بوجھ ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اس توبہ کے نتیجے میں جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں، جو اس کے فوائد ہمیں ملتے ہیں، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ، بڑا ضروری سوال آپ نے کیا کہ یہ جب اس توبہ کے مرحلے سے آدمی گزرتا ہے، اسے جو پھر لذتیں نصیب ہوتی ہیں، اسے جو راحت نصیب ہوتی ہے، طبیعت کے اندر ایک ہلکا پن آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور معافی مانگ لی ہے، ندامت کے آنسو بہا لیے ہیں، رب تعالیٰ مہربان ہے، مجھے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اس کی تو کیفیات ہی بدل جاتی ہیں، اس کے ساتھ اس کی زندگی کے شب و روز بدل جاتے ہیں، اس کو سکون کی دولت میسر آتی ہے۔ جس طرح قرآنی آیت میں نے پہلے پیش کی کہ ان اللہ یحب التوابین، تو اسے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہی گناہگار جو پہلے توبہ سے پہلے تو گناہگار کی لسٹ میں تھا، اب اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی لسٹ میں آ گیا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ رب تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اور پھر توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ہمیشہ ہی فائدے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک بندے کا تعلق ہے اس کو گئے بگئے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح کے مختلف جو ہے لائسنس ہوتے ہیں ان کو بندہ رینیو کرواتا ہے، تجدید کرواتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کے حضور بھی اپنا جو تعلق ہے، ربط ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے فوائد اور ثمرات اگر دیکھے جائیں تو بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، اور جو مسلم امہ پر مشکلات ہیں، خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان پر بھی ہیں، تو ان ساری مشکلات کے مداوے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑائے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، بخشش طلب کرے۔ ہاں، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام سے حکایتاً جو ایک قرآنی آیت بیان کی، ان آیات میں رب ذوالجلال نے توبہ اور استغفار کے فوائد و ثمرات بھی بیان کیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے بارگاہ میں بخشش طلب کرو، استغفار کیا کرو۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برساتا ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مال و دولت تمہیں عطا کرتا ہے۔ وَبَنِينَ، تمہیں تو وہ اولاد دیتا ہے، بیٹے عطا کرتا ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ رب ذوالجلال جو مال و دولت دیتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جس نے تمہارے لیے باغات بنائے، نہریں بنائی۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں استغفار کے نتیجے میں۔ آتا ہے کہ جو صوفیاء کرام کے سردار ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مجلس پاک میں ایک شخص نے سوال کیا، حضرت جی آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ قحط سالی ہے، میں وہ وظیفہ کروں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کی رحمت کی بارش عطا کرے، ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اسی مجلس میں ایک اور شخص نے اپنے کاروبار کے حوالے سے عرض کیا کہ میرا کاروبار مندہ ہے، کاروبار کی بہتری کے لیے، روزگار کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے، تو آپ نے اس کو بھی یہ ارشاد فرمایا استغفار پڑھا کر۔ اور یوں ہی ایک شخص نے یہ کہا جی میں اولاد نرینہ سے محروم ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ میں کیا ورد کروں، کیا وظیفہ پڑھوں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو بھی یہی ارشاد فرمایا استغفار پڑھا کر۔ یعنی آپ کی مجلس پاک میں مختلف حاجات لے کر آنے والے، شکایات
لے کر آنے والوں نے مختلف شکایات کی، لیکن آپ نے نسخہ ایک ہی دیا، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو۔ آتا ہے کہ آپ سے پھر جو حاضرین تھے انہوں نے یہ مؤدبانہ درخواست اور سوال بھی کر دیا کہ آپ نے ہر ایک کی حاجت مختلف ہے لیکن ورد وظیفہ ایک ہی بتایا سب کو۔ اس پر آتے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی فرمایا میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتایا، میں نے تو قرآن مجید کی روشنی میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے مغفرت اور بخشش طلب کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ آسمان سے بارش بھی اتارتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و دولت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، یہ باغات بھی، یہ نہریں بھی، یہ سب کچھ رب تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ استغفار کے فوائد اور ثمرات بھی ہیں، اس کی برکتیں بھی ہیں۔ جب قوم جو ہے اللہ کے حضور توبہ طیب ہوگی، مغفرت اور بخشش طلب کرے گی تو رب تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج کے جو ہمارے دنیاوی ماحول کے اندر جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ان کے اندر بھی قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ہماری مشکلات کا مداوع رب ذوالجلال نہیں کرنا ہے، تو پوری قوم کو پھر اللہ کے حضور اسی طرح صدقے دل سے رجوع کرنے کی اور توبہ طیب ہونے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف کے مطابق تو آتا ہے نا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، تو پھر بھی وہ توبہ کی جستجو میں جب نکلا تو ایک شخص سے ایک عالم دین سے پوچھنے گیا تو اس نے کہا تیرے لیے تو کوئی دروازہ نہیں ہے اب توبہ کی قبولیت کا، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب بظاہر 100 لوگوں کا قاتل، اگرچہ یہ واقعہ جو ہے اہل علم کہتے ہیں پہلی شریعتوں کا ہے، یہ ہے تو پہلی شریعتوں کا، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر درس اور سبق یہ ہے کہ پھر بھی وہ توبہ میں اتنا خالص اور مخلص تھا، وہ توبہ کی جستجو میں پھر بھی لوگوں سے سوال کرتا رہا کہ کوئی میرے لیے در توبہ ہے تو بتائیں۔ ان کو لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک بزرگ ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے، وہاں تیری توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب جو جہنم والے فرشتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو 100 لوگوں کا قاتل ہے، جہنم کی طرف لے کے جانا ہے۔ رحمت کے فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آخر جا تو توبہ کے لیے تھا، توبہ کی تلاش میں جا رہا تھا، توبہ کی جستجو اور تلاش میں تھا اور صدقے دل سے توبہ کرنے جا رہا تھا، لہذا اس کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ آتا ہے حدیث پاک میں رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں کو کہ آپ جس بستی سے یہ چلا توبہ کرنے، یہاں پہ فوت ہوا، اس بستی کی بھی پیمائش کر لیں اور آگے جس بستی میں جا کر اس نے توبہ کرنی تھی اس کی بھی پیمائش کر لیں، جو قریب ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اہل علم لکھتے ہیں بظاہر جس بستی کی طرف توبہ کرنے جا رہا تھا وہ دور بنتی تھی، رب تعالیٰ نے جب فرشتوں نے پیمائش کی تو رب تعالیٰ نے زمین کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے، اور جو اس کی بستی اپنی قریب تھی اس کو حکم دیا وہ دور کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھی ہے، توبہ کرنے والا جو ہے نا جب صدقے دل سے نادم ہو کر توبہ کی طرف جاتا ہے، توبہ کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ایک بالشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا ایک بازو آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ تو یہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی حضور کو رجوع کرتے ہیں قوم اور لوگ، رب ذوالجلال کو وہ بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں، بڑے پیارے اور محبوب ہوتے ہیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک بھی آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، زمین پہ رہنے والے لوگ یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ متقی پارسا بن جائیں، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو آسمان سے، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آسمان سے پھر بر وقت بارش ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی اتنی بارش ہوگی، سیلاب نہیں آئے گا، پھر لوگوں کی ضرورت کے مطابق، اور زمین زرخیز ہوگی، پیداوار بڑھے گی، اور پھر زمین جو ہے اس سے برکتیں کیا نکلیں گی کہ اللہ تعالیٰ پھر زمین سے اپنے خزانے ثمرات نکلیں گے، پھل نکلیں گے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی،
لیکن ہمارے اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم رحمت خداوندی کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، بے شک، اور ہمیں بعض اوقات علم نہیں ہوتا، کچھ ایسی خطائیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو ان رحمتوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یا ان رحمتوں کا رخ دوبارہ گناہ گاروں کی طرف موڑنے کے لیے جو راستہ ہے، جو کنجی ہے، وہ توبہ ہے۔ بالکل، توبہ جو ہے وہ چابی بنتی ہے، اور پھر وہ جو ایسے کام ہیں جو بندے کی راستے میں رکاوٹ ہیں، پھر ان کو ترک بھی کرنا چاہیے، جی بالکل، تاکہ وہ محروم لوگوں میں نہ ہو۔ جس طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے جو مشرک ہے، جو کافر ہے، وہ بھی ظاہر رحمت نصیب اس کو نہیں ہوتی جب تک وہ دائرہ ایمان میں نہیں پلٹ کے آتا۔ اسی طرح اگر کوئی جادوگر ہے، جادو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ ان کو بھی رحمت اس طرح میسر نہیں آتی، اور اس والدین کے نافرمان ہیں یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والے لوگ ہیں، اور اسی طرح متکبر لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں یا بغض و کینہ رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے، توفیق ملے، یہ ان گناہوں کو، ان کاموں کو ترک کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب کریں۔ بڑی اچھی بات کی کہ جو توبہ ہے وہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، اور جو آپ کا غرور اور تکبر ہے وہ آپ کے اچھے اعمال کو کھا جاتا ہے، وہ آپ کے اچھے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، گفتگو ابھی اور بھی بہت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت بے پایاں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، اور انسان کا اور خدا کا تعلق ایسا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت یہ منتظر رہتی ہے کہ کس وقت میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اور جس وقت قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوں، اور میں اس کی آواز سنتا ہوں، اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ایک واشگاف لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں اور میں اس کی دعا مانگتا ہوں، تو پھر کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ انسان اپنی خستہ حالی میں، اپنی پریشانی میں، اور یا اپنے کسی بھی مسئلے کی صورت میں، کسی بھی کمی اور کجی کی صورت میں وہ اپنے مالک کو، اپنے پروردگار کو نہ پکارے۔ پروفیسر ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی خوبصورت اور ایمان افروز باتیں کی۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو جو صدق دل سے ہم توبہ کرتے ہیں اسے قبول کرے، اور اس کے ثمرات و فوائد سے ہمیں نوازے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔